اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی سٹڈیز کر رہے ہیں کہ جس کا ٹاپک اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق اور اس کی کامیابی ہی اصل مین ٹاپک ہے۔ اچھا، پورے قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھیں تو اس کا ٹاپک یہی ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے یہاں غلطیاں اور انحرافات کیا ہوتے ہیں اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی کا پورا پلان کیا ہے، اور اس پلان کے بعد آپ کے بعد ان لمیٹڈ لائف ہونی ہے، تو اس کے لیے کامیابی آج آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کہ آپ ایک پوری اسٹرگل کے ساتھ آپ کیسے سکسیسفل ان لمیٹڈ لائف پہ کوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ پورے قرآن کا موضوع یہی ہے، اور لیکن مختلف پہلوؤں سے مختلف صورتوں میں یہ آتا ہے معاملہ۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ شروع میں دیکھیے تو سٹارٹ میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق، اور پھر آیت 9 to 98 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی ٹریننگ کے دوران موسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری بیان کی گئی، یعنی اس میں بتایا گیا کہ جناب دیکھیں کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام پہ کیا کیا معاملات ہوئے تھے، تو ایسے ہی معاملات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کیا کیا پازیٹیو معاملات تھے اور کیا ان میں نیگیٹو حرکتیں کی گئیں، تو اب آپ امت مسلمہ آپ نے ان سے بچنا ہے، تو یہ مقصد ہے۔ اس کے بعد پھر 99 to 135 کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی ٹریننگ کی بات ہے، اور پھر جو کوشچن آنسرز ہیں اللہ تعالیٰ سے جو کوشچن کیے گئے تو اس کا جواب آ گیا۔ تب آپ کے لیے پھر ویلڈ یہ آ جاتے ہیں وہی کوشچنز اور اس کا آنسر ملتا ہے، تو پھر مزید کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں جو آتا ہے تو انہی آنسر سے آپ کو ویلڈ آنسر بھی مل جاتا۔ تو یہ جناب ہم شروع کرتے ہیں۔ میں سٹارٹ میں تلاوت مختصراً عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ترجمہ عرض کر دوں گا۔ آپ اس میں یہ کیجیے گا کہ آپ پلیز پورا تلاوت آپ کر لیجیے گا اور اس کا ترجمہ بھی ایک بار خود پڑھ لیجیے گا۔ تو یہ اب دیکھیں کہ طٰہٰ یہ وہی جو مقطعات یعنی حروف کے ساتھ یہ جو ہوتا ہے، تو یہ بالکل شارٹ لسٹ کے طور پر ہوتا ہے۔ تو طٰہٰ یہ بیسیکلی اس کے پورے کو دیکھیں تو اس سے مراد وہی ٹریننگ کہ یہاں پہ بات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات والعلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ یہ سورہ اللہ کے نام سے شروع جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ اے رسول، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، یہ تو صرف ایک ریمائنڈر ہے ان کے لیے جو اللہ کو دیکھے بغیر اپنے رب سے خبردار رہے۔ یہ اس شخصیت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کے اوپر ان اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، وہی رحمان، وہ اس کائنات کے ہیڈ آفس پر جلوہ فرما ہے۔ زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سب اسی رب کے اختیار میں ہے۔ آپ چاہیں اپنی بات اعلانیہ کہیں یا چپکے سے کہہ دیں،
اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ سیکرٹ بات کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے بہترین نام ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس میں انسان کے ساتھ اللہ کے تعلق کی بات ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ قرآن آپ پہ جو نازل ہوا ہے آپ کو کوئی مشکلات کے لیے، پرابلمز کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ صرف ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہونی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹریننگ ہے اور پھر امت مسلمہ کی بھی ٹریننگ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ چیز درست ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت بھی بتائی۔ اب یہ دیکھیے کہ اسے ہم عربی میں بھی اور اردو میں بھی عرش کہتے ہیں، تو اس کو میں نے ترجمہ میں ہیڈ آفس کہہ دیا۔ ظاہر ہے کہ عرش پرانی زبانوں میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہوں کا محل، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی زبان میں ہی قرآن نازل فرماتا ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے نا بات۔ تو محل کیا ہوتا تھا کہ جس میں بادشاہ انجوائے کرتے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بتایا کہ بھی اب میں نے اس کا ترجمہ اس لیے ہیڈ آفس کر دیا کہ آج کل کے زمانے میں یہ چیز زیادہ ویلڈ ہوتی ہے کہ بالکل جیسے ایک حکومت یا کمپنی کو جہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا ایک مرکز ہوتا ہے، تو یہ وہی ہیڈ آفس ہوتا ہے۔ تو اسے پوری کائنات کا جو ہیڈ آفس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول میں ہے پورا معاملات جو ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہوں گے، کیسے اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، تو بہرحال لیکن ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں۔ تو لیکن آپ خود تو جانتے ہیں نا کہ آپ مثال کے طور پر اپنے سافٹ ویئر کے ذریعے بہت سارے ہارڈ ویئر کو بھی آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ مثال کے طور پر مختلف کمپیوٹرز اور مختلف آپ کے مٹیریل، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ ایک اپنے مین ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہی وہاں سے کچھ سافٹ ویئر بناتے ہیں اور پھر آپ کلک کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو انسان کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کیسا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ طاقت کا ہوگا معاملہ جو ہے۔ اب ظاہر ہم نہیں جانتے اسے، تو بس یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ بس ہمیں ایک تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی آپ کی چاہے آپ چپ کے کہیں یا دل میں کہیں یا جیسے بھی اونچی آواز میں کہہ دیں، اللہ تعالیٰ ہر سیکرٹ کو جانتا ہے۔ یعنی اتنے سیکرٹ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے جسم کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے پارٹ کو بھی سوچ لیں تو اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو موومنٹ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وہ بھی علم میں پورا ہوتا ہے۔ اور اصل اس سے ظاہر ہے کہ وہ اگر ہمارے بھی کچھ صحیح طرح سے ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا تو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈیپتھ سے ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہدایت کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل اس لیے کی ہیں۔ اب آگے دیکھیے، میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی پوری ٹریننگ اس طرح سے کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کا کیا معاملہ ہوا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ڈیسیژن لیے تھے، تو آپ ذرا خود سوچتے چلتے چلے جائیے اس میں سے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو سیم ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اور آپ کی عمر اب کافی ہو گئی ہے تو آپ کو خود ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا، تو اب آپ اس میں خود لاجیکلی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کس کس قسم کے واقعات ہوئے ہوں گے۔ تو آئیے اب میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ کو کچھ موسیٰ کی تاریخ بھی پہنچی ہے۔ جب انہوں نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنی فیملی سے فرمایا کہ آپ لوگ ذرا رکیں، مجھے آگ سی نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے آپ کے لیے ایک آدھا انگارہ لے آؤں، یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کی تفصیل بھی مل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آواز آئی، موسیٰ، یہ تو میں آپ کا رب ہوں
چنانچہ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، اس لیے کہ آپ طوا کی مقدس وادی میں پہنچ گئے۔ میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، لہذا وہی کی جا رہی ہے، اسے توجہ سے سن لیجئے۔ میں اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، چنانچہ میری عبادت کر لیجئے اور میری یاد کے ساتھ کے لیے نماز کا اہتمام کر لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ خاص ٹائم ضرور آنے والا ہے، لیکن میں اسے چھپائے رکھ رہا ہوں، اس لیے یہ ٹائم آنے والا ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی اب موسیٰ علیہ السلام تو ایک سفر پہ فیملی کے ساتھ تھے، تو اب بیچ میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ سردی تھی، تو انہیں کہیں آگ نظر آئی، ان کا کہ چلو میں تھوڑے سے انگارے لے آتا ہوں تاکہ آپ کی چلو تھوڑی سی سردی وہ سیٹل ہو جائے اور پورے راستہ بھی۔ اب ظاہر ہے کہ رات کے سفر میں جہاں آپ ڈیزرٹ میں ہو اور پہاڑوں میں ہو تو ایگزیکٹ لوکیشن ابھی بھی نہیں آتی، اسپیشلی چلو آپ کے یہاں تو روڈ بن گئے ہیں، لیکن روڈز بھی پھر کئی وہ برانچز بیچ میں بن جاتی ہیں نا، تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اس زمانے میں تو پھر روڈز بھی نہیں تھے، تو وہ ایسے ہی جانا تھا، کہا کہ چلو لوگوں سے کوئی مل جائے تو ان سے میں پتہ چل جائے، تبھی آگ لگی ہوگی تو میں دیکھتا ہوں وہاں پہ، تو اس لیے آپ گئے تھے۔ تو وہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہو گیا، اور پہلی وحی آئی۔ وحی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں رسولوں پہ اپنا میسج ان کے ذہن میں پہنچا دیتا ہے، اور عام طور پر ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے پھر اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتے پورے ایکسپلین کرتے کرتے ان کو کلیئر کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے معاملہ، اب آپ یہ کریں۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ تو یہی کیا کہ آپ صرف میری عبادت کریں، کیا پہلے بھی کر رہے تھے اور نماز بھی پہلے پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فوکس کیا، اسی پہ یا فوکس کر لیجئے۔ اور اب خاص ٹائم آنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر انسان کا ٹائم یہی آتا ہے کہ جیسے ہم فوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے جسم کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر الگ ہو جاتا ہے، تو سافٹ ویئر ہماری اصل پرسنالٹی ہوتی ہے جسے روح کہتے ہیں، تو وہ روح اللہ کے حضور چلی جاتی ہے۔ تو بس یہی موت ہوتی ہے اور کچھ نہیں، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ تو کچھ دنوں میں ڈیمیج ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن آپ کی اصل پرسنالٹی اللہ کے حضور چلی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کی ان لمیٹڈ لائف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کہ جیسے جو بہت ہی انتہائی کلیئر انتہائی نیک لوگ ہیں تو ان کو فوراً بینیفٹ ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے دشمن بن کر رہے پوری زندگی میں تو ان کے لیے پھر ایک سائیکولوجیکل ٹارچر بھی شروع ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اور جو باقی عام لوگ کہ جو جس میں نیکی برائی دونوں طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر سو جاتے ہیں، خواب شکل میں سوتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک قیامت کا دن آ جائے گا تو اس میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کا پورا رزلٹ، ان کا پوری ایک بیلنس شیٹ وہ آ جائے گی کہ جناب یہ آپ نے ایک نیکیاں آپ نے یہ اکٹھی کی ہیں، یہ برائیاں آپ نے زندگی میں کی ہوئی ہیں، ٹوٹل رزلٹ آپ کا یہ ہے، تو جناب اب آپ کے لیے جناب یہ جنت ہے آپ کے لیے۔ یا آپ نے پوری زندگی آپ کی میجورٹی جو ہے وہ اللہ کے گناہوں کی ہے اور اللہ سے اگنور کرتے رہے، تو جناب اس کو آپ پاک کر لیجئے، اور پھر آپ تب جا کے اب جنت میں کوالیفائی ہوں گے، یعنی اس کے لیے پھر سزاؤں چھوٹی چھوٹی سزاؤں کے ذریعے معاملہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں لائف یہی ہوتی ہے انسان کی۔ تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا یہ بتایا گیا کہ یہ طوا کی مقدس وادی ہے، تو یہ میں نے گوگل میپ کے ذریعے سے یہ دیکھیے اوپر طور پہاڑ ہے، کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی، بلکہ سٹارٹ میں 10 کمانڈمنٹس دی تھی، اور پھر اس کے بعد تورات کی تفصیل آئی، اور اس کے آس پاس کی وادی یہ وادی ایمن طوا عربی میں ہے، اور اب اسے ایجپشنز اسے وادی ایمن کہتے ہیں۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ جو میں نے سامنے آپ کے پکچر کر لیا، یا میں نہیں جانتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ
اس جگہ تھے. اب ظاہر ہے کہ وادی پھیلی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں بیچ میں ہوں گے، تو بیچ میں کسی جگہ ہوں گے. وہاں پہ ایک آگ سی نظر آ رہی تھی تو سردی تھی تو وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئے تھے. تو بس یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کا میسج آنا شروع ہو گیا. اب آئیے اس کے بعد آگے کیا ارشاد ہوا. چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیروکار ہے، وہ آپ کو نماز سے نہ روک سکے کہ آپ بھی ہلاک ہو جائے. اور یہ آپ کے ہاتھ میں ایک کیا چیز ہے موسیٰ؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے تعلق، انہوں نے عرض کیا جی یہ میری ایک لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے کچھ دوسرے کام بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ آپ اسے زمین پر ڈال دیجئے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو کیا دیکھا کہ وہ اژدھا ہے اور وہ دوڑ رہا ہے. ارشاد فرمایا آپ اسے اٹھا لیجئے، اس میں ڈرے نہیں، ابھی ہم اسے ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ پہلے تھی. اپنے ہاتھ کو ذرا آپ اپنے بازو کی طرف کھینچ لیں اور بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، ایک دوسرے ایویڈنس کے طور پہ. یہ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی کچھ بڑے بڑے ایویڈنس آپ کو دکھا دیں. اچھا اب آپ فرعون کے پاس چلے جائیے کہ وہ بہت سرکش ہو گیا. یعنی اب یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ اس طرح سے کی گئی. اب معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اژدہا بنا دیا اور کہا آپ ڈرے نہیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ انسان تھے، ان کو ایک ظاہر ہے کہ ایک فوراً اژدہا یا سانپ سامنے آ جائے تو آدمی کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ ڈرے نہیں، پکڑ لیں اسے، کچھ نہیں ہوگا، وہ دوبارہ بن جائے گی. اور پھر دوسرا یہ معاملہ کیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو ذرا بازو کو ذرا کھینچ کر آگے کر لیں تو یہ بالکل سفید، یہ بالکل روشن شکل میں آ جائے گا. اچھا اب یہ ایویڈنس کیوں؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے یہ پورے ایویڈنس اس لیے کیے کہ جناب اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور کے بادشاہ فرعون کے پاس آپ نے جانا ہے، اور فرعون اور ان کے پوری گورنمنٹ کے جتنے وزیر سردار جو بھی ان کے اس میں ہیں، ان کو اپنے اللہ کا میسج پہنچانا ہے، اور وہ تو آپ کو آنے نہیں دیں گے. تو یہی معجزے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو دیے تاکہ یہ ان کو آنے تو دینا سامنے آئیں، اور وہ پھر پورے ان کو کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا پورا میسج پہنچا دیں، اور میسج بھی پورے ایویڈنس کے ساتھ انہیں کلیئر ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصد رسولوں کے زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے کہ ان کے زمانے کے جو لیڈرز ہوتے ہیں تو ان کو اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، اور اگر ایمان لے آئے تو ان کو اسی دنیا میں بینیفٹ مل جاتا ہے. تو مقصد یہی ہے ان کا. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ جناب آپ یہ کریں. تو اب یہ دیکھیں کہ معاملہ سٹارٹ ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ رب میرا سینہ کھول دیجئے، میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دیجئے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. میرے خاندان سے آپ میرے لیے ایک وزیر مقرر فرما دیجئے، بالخصوص ہارون جو میرے بھائی ہیں. اس کے ذریعے سے آپ میری کمر کو مضبوط کر دیجئے اور انہیں بھی میری ذمہ داری میں پارٹنر بنا دیجئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کا پیغام پہنچا سکیں. بے شک آپ برابر ہمارے حال پر کنٹرول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ آپ کی درخواست منظور ہوئی. موسیٰ یاد کیجئے کہ ہم آپ کے اوپر ایک مرتبہ اور بھی احسان کر چکے ہیں کہ جب ہم نے آپ کی والدہ کو وہ حکم الہام، یعنی ذہن میں جو آئیڈیا جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ آئی تھی کہ وہ اس وقت آپ کو وحی کی جا رہی. اچھا ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ اب وہ کلیئر نہیں تھا کہ بھی یہ اس سپر پاور کے بادشاہ سے میں کیسے ملوں گا، کیا بات کروں گا. اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک یہ بھی تھا کہ وہ گفتگو
بڑی وہ کلیئر نہیں کر پاتے تھے، تو وہ صلاحیت نہیں دی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ وہ صلاحیت مجھے زبان کی دے دیں، میرے سینے کو بھی کھول دیجئے تاکہ میں کلیئر پورے آئیڈیاز بھی سارے آ جائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیلپ کے لیے میرے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی آپ وہ کر لیجئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کا پورے میں تسبیح اور تقدیس یعنی اللہ تعالیٰ کی نماز اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم کروں، اور پھر ہم لوگ پھر جا کے فرعون تک آپ کا میسج پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، آپ کے لیے قبول ہوا۔ یہ دعا آپ کو بھی یاد ہوگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو ہم لوگ بھی اس لیے یاد کر لیتے کہ ہمیں بھی کبھی کبھی ہوتی نا کہ ذہن کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا اور کبھی الفاظ بھی کلیئر نہیں ہو رہے ہوتے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اسی دعا کو کر لیتے ہوتے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی دعائیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ انہیں سیکھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے، عربی میں بھی کر لیں، اردو میں بھی کر لیں، اپنی لینگویج میں جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس میں بھی آپ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ جو بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ کریں۔ اور ان کی والدہ پہ معاملہ تھا یہ ہوا، یہی تھا، آپ کو امید ہے کہ آپ پڑھ چکے ہوں گے مختلف صورتوں میں اور تفصیل سے، وہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس وقت جو ایجپٹ کے بادشاہ فرعون نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جناب بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدائش میں ہی ہم قتل کریں گے تاکہ ان کی تعداد زیادہ نہ ہو اور وہ ہمارے کنٹرول میں رہے۔ تو یہ ہو رہا تھا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہ ہاں پیدا ہوئے تو ان کو بڑا دکھ اور غم ہوا کہ میرا بیٹے کو یہ قتل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ابھی آپ اس میں لپیٹ کر ایک چھوٹی سی ایک کشتی میں اسے آپ ڈال دیں، باقی اللہ کر دے گا معاملات کو۔ تو انہوں نے پھر اسی طرح ہی اپنے بچے کو بچانے کے لیے یہی کیا تھا، اور پھر ہوا یہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو کشتی ہے وہ چلتی چلتی، اب یہ دریائے نیل پر یہ چل رہا تھا سلسلہ، تو چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کہ یہاں سے نہر جو ہے وہ بادشاہ کے محل کے پاس پہنچ گئی تھی۔ تو اب فرعون کی بیگم جو ہے ان کے یہاں بچہ نہیں تھا، انہوں نے وہ دیکھی کشتی، بچہ دیکھا، پکڑ لیا اور بڑا پیار کیا اور کہا فرعون کو کہ جی میرے بچہ نہیں ہے تو آپ یہ مجھے بچے کو مجھے دے دیں تاکہ یہ ہو معاملہ۔ تو فرعون نے مان لیا۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایسے چلی تھی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے معاملہ کر لیا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ چھوٹے سے بچے ہیں تو وہ اب دودھ نہیں پی رہے، اب ظاہر ہے کہ فرعون کی بیگم کے تو بچہ بھی نہیں ہے تو دودھ کیا ہوگا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن وہاں پہ کام کرتی تھی اس محل میں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بنی اسرائیل ایک طرح کے ملازم کے طور پر ہی تھے فرعون کے، تو اب وہ کام کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا ملکہ یہ میں ایسی فیملی کو جانتی ہوں کہ جو بہت اچھے طریقے سے اس بچے کو سنبھال کے اور دودھ بھی پلائیں گی اور سب معاملہ کریں گی۔ تو ملکہ نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، لائے تو لے آئی ان کی والدہ کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ تو بیٹا پھر دوبارہ ان کے پاس آ گیا اور وہ زندہ رہے اور چلتے رہے سلسلے۔ لیکن پھر ایک ہوا تھا حادثہ کہ جناب ایک بنی اسرائیل کے ساتھ ایک شخص کچھ لڑائی جھگڑا چل رہے تھے، تو وہ روکنے کے لیے انہوں نے ایک مکہ مارا، لیکن وہ ایسا لگا کہ وہ بندہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک یہ ڈر لگا تھا کہ جناب یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہ فرعون اور ان کی جو ہے مجھے بھی نہ مار دیں۔ تو اس وقت پھر وہ ایجپٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے مدین میں، اور مدین گئے تو وہ اللہ کے رسول شعیب علیہ السلام رہ رہے تھے، اور شعیب علیہ السلام نے ان کو رکھا، اور یہ نوجوان تھے تو دیکھا کہ بڑی محنت سے کام کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور اب ان سے معاہدہ وہی تھا کہ آپ 8 سال تک یہ کریں گے ہمارا کام۔ وہ کر رہے تھے، اس کے بعد ان کی ٹریننگ بھی ہو گئی، تب اپنی فیملی کو لے کے اب وہ
لے کے دوبارہ ایجپٹ آئے اپنی والدہ بھائی بہن سب کو ملنے کے لیے آ رہے تھے، تو تب یہ وہی کا سلسلہ آیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی ڈر تھا کہ ابھی میرے پہ پھر دوبارہ وہی وہ پرانا الزام جو ہے وہ نہ آ جائے۔ تب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ پھر ہوئی کیسے۔ اگر ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھیے، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیجئے، پھر دریا کنارے پر ڈال دیجئے اور اسے وہ شخص فرعون اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت کا ایک حصہ تو ڈال دیا تھا تاکہ وہ بھی شفقت کے لیے مجبور ہو جائے، تاکہ آپ میرے کنٹرول میں پالتے جائیں۔ اس وقت جب آپ کی بہن اجنبی بن کر بار بار گئیں، پھر ان سے کہنے لگیں کہ آپ کہیں تو میں آپ کو ان لوگوں کا بتا دوں کہ جو اس بچے کی پرورش کر لیں۔ اس طرح ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کی طرف واپس کر دیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں اور ان کا غم نہ رہے۔ پھر یاد کیجئے کہ آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے آپ کو اس غم سے بھی نجات دی اور آپ کی کو خوب چیک کیا، پھر ہماری عنایت سے آپ کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے، پھر ٹھیک ایک پلان کے ٹائم پر یہاں پہنچ گئے۔ تو موسیٰ آپ ان سب مراحل سے گزار کر میں نے آپ کو اپنی اس کار مقصد کے لیے تیار کر لیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس طرح سے ٹریننگ کرتا رہا تھا۔ تو یہ وہی واقعہ ہے کہ جو ان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا تھا۔ تو اب وہ فرعون اس زمانے کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا، پوری دنیا کا سب سے بڑا۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جتنی بھی آبادی تھی انسانوں کی، تو سب سے بڑی سپر پاور ایجپٹ میں تھی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ لوکیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے وہ عرض کی ہے۔ تو یہ بالکل آپ کو ایک پورا ڈیزرٹ ہی آپ کو لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے، یہ ایجپٹ ہے، لیکن بیچ میں گرین سا حصہ ہے، تو یہ دریائے نیل ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ نیل جو ہے بیچ میں سے تو گزرتا ہے، تو یہ پورا ڈیزرٹ کیوں ہے؟ تو ڈیزرٹ اس لیے کہ دریا نیچے ہے اور ڈیزرٹ اونچے پہاڑیوں میں، تو اس لیے وہ ڈیزرٹ ہی بنا۔ اور اس میں ٹھیک ہے کہ ایجپشنز نے جہاں جہاں ذرا تھوڑی جگہ ہو تو وہاں پہ نہر بنا دی ہوتا ہے، لیکن چلتے چلتے پھر جہاں پہ اب اس وقت کیپٹل قاہرہ ہے، تو وہاں سے پھر ڈیزرٹ کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے اور پھر زیادہ حصہ ڈیلٹا ہے کہ جہاں پہ اس کی بہت سی برانچز بن جاتی ہیں نیل کی، اور یہی سب سے زرخیز ایریا۔ اس کی ڈیلٹا کی حیثیت بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں آپ کو اب پنجاب کہہ لیں، یا سندھ میں بھی جس طرح سے ایک پورا ڈیلٹا ہے دریائے سندھ کا، سیم اسی طرح کا نیل میں۔ تو اب یہ فرعون کا دارالحکومت اسی قاہرہ کے پاس ہی تھا۔ یہ قاہرہ شہر تو بعد میں بنا، لیکن اسی ڈیلٹا کے اندر ہی فرعون کا مین دارالحکومت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہیں پہ تھے اور یہیں پہ ان کے محل بھی تھا۔ اور اب آپ بالکل قاہرہ کے بالکل قریب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اہرام بنے ہوئے، کہ جب یہ جو فرعون بھی مرتا تھا تو اس کے لیے ایک بڑی سی ایک طرح کا محل ہی بنا کے اس کی لاش کو وہاں پہ کیمیکل لگا کے رکھ دیتے تھے اور وہ آتے تھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورا ایریا جو 425 کلومیٹر ہے، کہ جو قاہرہ سے لے کے مدین شعیب کے نام سے یہ آج کل سعودی عرب میں ہے یہ ایریا، تو یہاں پہ ہے یہ معاملہ۔ تو آلموسٹ یہ کوئی 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن آج کل ہے یہ گاڑی میں۔ تو اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہوں گے تو اس کے لیے تو فرض کر لیجئے کہ اس میں اونٹ پہ گئے ہوں گے، تو اونٹ پہ تو ایک دن میں مشکل سے 50 کلومیٹر ہی لے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا سا سٹرگل کر کے آئے اور پھر واپس بھی گئے، تب معاملہ ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا معاملہ پھر بتایا کہ اب رسپانسبلٹی آپ پہ اب کیا ہوگی۔ اس کے بعد موسیٰ مصر پہنچے تو ارشاد ہوا کہ آپ اور آپ کے بھائی میرے ایویڈنس کے ساتھ جائیے اور دیکھیے، میرے ذکر میں سستی نہ کیجیے گا،
آپ دونوں فرعون کے پاس چلے جائیے، حقیقت یہ کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، چنانچہ آپ اس سے نرمی کے ساتھ بات کیجیے گا، این ممکن ہے کہ وہ ہدایت کا ریمائنڈر حاصل کر لے یا میرے غضب سے خبردار بھی ہو جائے۔ انہیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب انہیں فرعون اور ان کی پوری پارٹی جو ہے جس کی حکومت وہ چلا رہے تھے اور وہی وزیر تھے ان کے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ پریکٹیکل معاملہ اس دنیا میں کرنا تھا کہ انہیں اسی دنیا میں جزا اور سزا کا ایک سیمپل کر کے پوری دنیا کو دکھانا تھا۔ تو اس لیے کہا کہ آپ نرمی سے اللہ کا پیغام پہنچا دیں انہیں، تاکہ اگر ہدایت کی اس کی نیت درست ہوئی تو وہ ریمائنڈر حاصل کر لے گا، صحیح ہو جائے گا، تو پھر وہ دوبارہ سپر پاور ہی رہے گا، اور اگر وہ غضب ہی لینا چاہے گا مجھ سے، یعنی اللہ کا دشمن ہی جیسے ابھی بنا ہوا ہے بنے گا، تو نو پرابلم، پھر اس کی سزا بھی ہو جائے گی۔ لیکن سزا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے پہلے وارننگ کرنا چاہ رہا تھا، تو مقصد یہ تھا۔ تو آگے ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہمارے رب ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کچھ اور بڑھ جائے گی اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اندیشہ نہ کیجیے، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، چنانچہ اس کے پاس چلے جائیے اور اس سے کہہ دیجیے کہ ہم آپ کے رب کے ایمبیسیڈر ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے اور بنی اسرائیل پر تشدد نہ کریں۔ ہم آپ کے رب کی طرف سے ایک بڑا ایویڈنس لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، اور یہ پیغام بھی کہ سلامتی انہی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرنا چاہیں۔ ہماری وحی کی گئی ہے کہ ان پر البتہ عذاب ہے جو جھٹلائیں اور منہ موڑ لیں گے۔ ابھی تو اس طرح سب کر لیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اسباب بھی یہ بنا دیے کہ اس پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ایمبیسیڈر کسی اور ملک کا بھی آتا تھا تو اس پر تشدد نہیں کیا جاتا تھا، تو اسباب وہ بھی ہے، اور اگر وہ کرنا بھی چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نہ کچھ جو معاملہ تھا تو کر لیتے۔ اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ آرام سے چلے جائیے گا، سب ہو جائے گا معاملہ۔ اب دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام پہ تھوڑا سا سٹرگل بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے چلتا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ اب دنیا کی سپر پاور کو یہ کرنا بھی چاہ رہا تھا تاکہ انہیں جزا یا سزا کا وہ معاملہ، اور بنی اسرائیل امت مسلمہ تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل تھی، اور پھر اس کے علاوہ اور قوموں کے لوگ بھی جو ایمان لے آئے تھے تو وہ سب ان کا حصہ تھے، تو یہ اوور آل اب یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں کہ یہ سب امت مسلمہ تھی ہے، اور ان پر یہ تشدد کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تشدد بھی اس لیے کرنے دیا تھا فرعون کو، اس لیے کہ ایک ان پر صبر کا امتحان ہے، تو اس سے کہ یہ ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اس زندگی میں کچھ سٹرگل کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں اور کبھی بینیفٹ بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی امتحان کی ہے، تو اس لیے ہماری یہ ہوتی ہے تاکہ ہم آخرت میں ایک ان لمیٹڈ لائف کے لیے کوالیفائی ہو جائیں کہ جب بینیفٹ ملتے ہیں تب بھی ہمارا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، شکر کرتے ہیں، اور جب ہمیں مشکلات آتی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق رہتا ہے۔ بس یہ امتحان یہی ہے زندگی کا۔ اب آئیے آگے ارشاد ہوا، موسیٰ اور ہارون نے یہی پیغام آ کر فرعون کو سنا دیا، تو فرعون نے پوچھا، اچھا تو اب آپ دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی کریشن عطا فرمائی ہے، ہم رہنمائی ہمیں فرمائی ہے۔ فرعون نے کہا، پھر اگلی قوموں کا کیا حال گزرا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک ڈیٹا بیس میں محفوظ ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی رب جس نے زمین کو آپ کے لیے گہوارہ بنا دیا، اس میں آپ کے لیے راستے نکال دیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی اور ایٹی پیدا کر دی ہیں، اور
نباتات کی ورائٹی پیدا کر دی ہے تاکہ آپ کھائیں اور اپنے مویشیوں کو بھی چرائیں، ان کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بڑے ایویڈنس ہیں۔ آپ اگر سمجھیں تو حقیقت یہ کہ ہم نے اسی زمین کے کیمیکل سے آپ کو پیدا کیا ہے، ہم اسی میں آپ کو دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی سے آپ کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ تو اب دیکھیں کہ فرعون کی اور صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں پوری ڈیٹیل سے بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہے اس صورت میں کہ ایک پوری ایک چیز کی ڈیٹیل کے کیا کیا، یعنی کائنات جس نے بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو کیا کیا ایویڈنس دے رہا ہے اس وقت بھی کہ آپ کو ایگریکلچر، آپ کی اکانومی اس طرح سے چل رہی ہے اور ایسے آپ کو بینیفٹ آ رہے ہیں اور یہ سب سلسلہ جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ جناب میں اس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ میسج دیا۔ اچھا، فرعون جو ہے ہسٹوریکلی اب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں جو تھا وہ تو مر گیا تھا، اب یہ اس کا بیٹا جو اس وقت شہزادہ تھا بادشاہ بن گیا تھا، تو اب یہ اس سے بات چل رہی۔ پھر آگے ارشاد ہوا، ہم نے فرعون کو اپنے سب ایویڈنس دکھا دیے، اس پر بھی وہ جھٹلاتا چلا گیا اور نہیں مانا۔ اس نے کہہ دیا، موسیٰ کیا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہمارے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک کے سے نکال باہر کریں؟ یہی بات ہے تو ہم بھی آپ کے مقابلے میں ایسا ہی جادو لے کر آ جائیں گے، چنانچہ ہمارے لیے اپنے درمیان ایک معاہدہ طے کر لیجئے، کوئی بیچ کی جگہ نہیں رکھیں، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ آپ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے پاس جشن کے دن کا معاہدہ ہے اور اس کے لیے لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے پر آ گیا۔ اس دن جب لوگ جمع ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے انہیں وارننگ کر دی تھی کہ شامت کے مارو، اللہ کے شریک ایجاد کر کے آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھیے گا کہ کسی عذاب سے وہ آپ کا جڑ اکھاڑ دے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ ناکام ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ پورا جو معاملہ ہوا تو اس زمانے میں اب فرعون کو یہ نظر آیا کہ یار یہ فرعون کے محل میں جو پورا موسیٰ علیہ السلام کا میسج تھا تو اس کے پوری ایک پارلیمنٹ جو بھی تھی فرعون کی، تو اس کے جو بھی سردار اور جو لوگ بھی اس کے ملٹری کے تھے وہ بھی تھے سامنے، تو ان کو یہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزہ وہ دکھائے تھے تو یار یہ ہمارے بندے کہیں امپریس نہ ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے کہا یہ تو جادو ٹونا ہے، یہ تو ہم تم سے زیادہ کر لیں گے، تو آج مقابلہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کیا فرعون کو کہ وہ آپ کو فوراً بھی تو قتل کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ذہن کو یہاں پہ کنٹرول کر لیا کہ بھی وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہاں پہ وہ شہید نہ کریں بلکہ ان کو کرنے دیں مقابلے کو۔ تو اس نے کہا کہ چلو بھی یہ کر لو مقابلہ تو، اور وہ اپنوں کو لے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جناب، آپ نے کرنا ہے تو جشن کے دن کر لیں، اس میں کیا ہوگا کہ سب لوگ اس وقت چھٹی ہوگی سب کی، سارے آپ کی قوم جو ہے سب آ جائیں گے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے جناب آ جاؤ مقابلے میں، اور سارے جادوگر جو ہیں مختلف شہروں کے سب کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ چلو بھی تم ذرا مقابلہ کرو اس سے، موسیٰ سے یہاں پہ۔ تو وہ ہوا مقابلہ، تو آگے ڈیٹیل میں آتا ہے، ارشاد ہوا اس پر وہ اپنے اس معاملے میں باہم بحث اور چپکے مشورے کرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے کہا یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے آپ کو آپ کے ملک سے نکال دیں اور آپ کے اس مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں، چنانچہ اپنا سب پلان اکٹھا کر لیں، پھر متحد ہو کر اس کے مقابلے میں آ جائیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پالے گا۔ جادوگر بولے موسیٰ یا آپ پھینکیں گے یا پھر ہم ہی پھینکتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا نہیں آپ ہی پھینک لیں۔ انہوں نے پھینکا تو یکجک ان کی رسیاں اور لاٹیاں ان کے جادو
کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگی کہ گویا دوڑ رہی ہیں، اور اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ تھوڑے سے ڈرنے لگے تھے۔ یعنی اب یہ کیا تھا کہ اس کو پیرا سائیکالوجی کا یہ طریقہ تھا جادو کا، کہ جس میں لوگوں کو بس ایک فیل ہوتا تھا کہ یہ ہے معاملہ، اور وہ یہی تھا کہ ایک رسیاں اور یہ چیز سانپ بن کے وہ آ رہی ہیں، اور بہت سارے سانپ اگر آئے تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ڈر تو آپ کو بھی آئے گا نا، کہ اچانک ایک ساتھ کوئی 100-200 کے قریب سانپ آپ کے آس پاس آ جائے۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ اس میں سے کون زہریلا ہے کون سا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے تو ان پہ بھی ہوا، لیکن اپنے نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کے ذہن کو سیٹل کر دیتا معاملے کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیٹل کر دیا تو ہم نے فرمایا آپ ڈرے نہیں، یقیناً آپ ہی غالب رہیں گے، اور جو عصا آپ کے ہاتھ میں زمین پر ڈال دیجیے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنا دیا ہے یہ محض جادوگر کا فراڈ ہی ہے۔ جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آخر کار یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس پر فرعون نے چیخ کر کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اسے کنفرم کر دیا۔ یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر کیلوں سے لٹکا دوں گا۔ تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ معاملہ کچھ نہیں، آپ عصا کو کریں، اور پھر ہوا یہ کہ سچ مچ کا ایسا اجزا بنا کہ ساری کی ساری رسیاں جو سانپ جیسی نظر آ رہی تھیں وہ ساری کی ساری زیرو ہو کے ختم ہو گئی تھی۔ اچھا جو جادوگر تھے وہ ایک اچھے اسپیشلسٹ تھے، تو ان کو پورا کلیئر ہو گیا کہ جناب یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو ہوتا تو یہ سارا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے وہ اس پہ وقتی طور پر فوراً اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے میں آ گیا کہ واقعی یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے یہ ایک حقیقی معاملہ ہے، اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے۔ تو فرعون میں کو بڑا غصہ ہے کہ یار ہم تو ہار گئے یہاں پہ معاملے کو، تو اس نے جادوگروں کا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ تم نے کہہ لیا۔ تو یہ اب اس نے ایک سازش کا یہ طریقہ یہی نکالا جو سیاستدان کرتے ہیں کہ یہی موسیٰ ہی تمہارا گرو ہے، حالانکہ عام آدمی بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تو 8-10 سال پہلے ہی وہاں سے ایجپٹ میں تھے ہی نہیں، تو وہ کہاں سے استاد بن سکتے تھے جادوگروں کے۔ تو بہرحال اب یہ ایک سیاسی بیان ہی تھا فرعون کا، کیا کہ اچھا تم جادوگروں کا ہاتھ پاؤں کٹوا کے اور تمہیں کیلوں پہ ساتھ جو ہے نا یہ درخت کے کھجور کے درختوں پہ وہاں پہ لٹکا دوں گا، اور یہ عبرت تمہیں پتہ چل جائے۔ تب یہ اس زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اچھا لیکن ہوتا اس میں یہی تھا کہ اس کے کچھ منٹس میں خون نکل جانا ہے اور بندے نے مر جانا ہے، تو یہ ہوتا تھا۔ تو اب فرعون نے یہ کیا، آپ دیکھیں کہ یہ ڈکٹیٹرز کا یہی طریقہ آپ کے زمانے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اب سے کہ ڈکٹیٹرز یہ جیسے رشیا کے ڈکٹیٹرز تھے، اسی طرح جرمنی کے ڈکٹیٹرز تھے، تو انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا کیا تھا، اس کے لیے آپ خود پڑھ لیں کہ کیسے کیسے انہوں نے یعنی یہ کیسے کیسے معاملے کیے کہ جناب ایک ٹانگ پکڑی ایک گھوڑے کو اور دوسری ٹانگ دوسرے گھوڑے کو، اور دونوں کو مختلف طرف چلا دیا۔ اس قسم کے ٹارچر ہمارے زمانے میں بھی ہوتے رہے اور پہلے بھی ایسے ہوتے تھے۔ تب دیکھیں کہ جب ایمان آ گیا تھا تو جادوگر جو اسپیشلسٹ تھے تو انہوں نے پھر آگے سے جواب کیا دیا۔ یہ اب عبرت ہے ہمارے لیے۔
کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ٹارچر آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی تفصیل بیان فرمائی. جادوگر نے جواب دیا، جادوگروں نے، کہ ہم ان روشن ایویڈنس پر ہرگز آپ کی ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور نہ اس ذات رب پر جس نے ہمیں پیدا کیا. اس لیے آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے. اب جو کچھ کر سکتے ہیں اسی دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتے ہیں. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے اور اس جادو کو بھی معاف فرما دے جس پر آپ نے ہمیں مجبور کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا. اس کے برخلاف جو ایمان لا کر اس رب کے حضور آئیں گے جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اونچا اسٹیٹس ہے، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کرے. تو دیکھیں کہ جادوگروں کو اب یہ پوری ڈیٹیل کیسے پتا تھی؟ اس لیے کہ بہت عرصہ پہلے ہی اسحاق علیہ السلام کی جو امت بنی اسرائیل، ان کی دعوت پورے ایجپٹ میں پہنچ چکی ہوئی تھی، تو ان کو پورا اللہ تعالیٰ کے معاملات معلوم تھے. تو اس لیے اب وہ ایمان لے آئے اس معجزے سے کہ ان کو کنفرم ہو گیا کہ یہ جادو ٹونا ہے ہی نہیں، یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا. ان کا کہ جو کچھ ہے ہم اللہ کے حضور جاتے ہیں، جو بھی ہونا ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی کر دیتے ہیں کہ بندے کو اس کی جب ان پہ تشدد ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو ایسے سکون میں کر دیتا ہے کہ ان کو فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا، کہ بالکل حس کی طرح جسم ہو جاتا ہے. اس پہ جو بھی وہ کرتے ہیں ہو کے، اور ان کے فرشتے ان کی اصل شخصیت کو نکال کے لے جاتے ہیں تو معاملہ ختم، اور ان کے لیے پھر ایک آگے بینیفٹ ہی ان کے لیے ہے جنت کا. تو اب یہ آگے ارشاد ہوا. اس کے بعد کچھ عرصہ ہوا یہاں تک کہ تمام واضح ایویڈنس ہو کر سامنے آئے تو ہم نے موسیٰ کو وہی بھیج دی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جائیے. پھر سمندر سامنے آئے تو اپنی عصا سے اس میں ان کے لیے ایک سوکھا راستہ بنا لیجئے. آپ اطمینان سے پار ہو جائیں گے. آپ پر نہ کسی کے آپ پکڑنے کا کوئی خطرہ ہوگا اور نہ ڈوبنے کا اندیشہ ہوگا. پھر جب وہ نکلے تو فرعون نے اپنے ملٹری کے ساتھ ان کا پیچھا کر لیا، پھر اسے اور اس کی فوجوں کو سمندر سے ڈھانپ لیا. حقیقت یہ کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، اسے صحیح راہ نہیں دکھائی تھی. اے بنی اسرائیل، ہم نے اس طرح آپ کے اس دشمن سے آپ کو نجات دی تھی اور آپ سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ طے کیا تھا اور آپ پر من و سلوہ اتار دی تھی. تب اب یہ دیکھیے کہ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ کوئی چند دن میں نہیں ہوا، اس کے لیے کافی عرصہ گزرا، کئی سال گزرے. اس میں یعنی اب وہ ایویڈنس اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی دیے کہ وہ اور صورتوں میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ فرعون اور ان کی قوم پہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھی کیے. یعنی اب یہ ہوا کہ ان کی ایگریکلچر ختم ہو گئی تھی، یہ بھی کیا ان کے ساتھ. پھر یہ بھی کیا کہ بہت سارے کیڑے مکوڑے اتنے زیادہ نکل آئے کہ وہ مصیبت میں پڑ گئے، یہ ہو گیا. اور خون بھی ان سے نکلنے لگا تھا، ایسا بھی ہوا، اس قسم کے ہوئے. لیکن فرعون تو پھر بھی ایمان نہیں لایا تھا، فرعون اور اس کے ساتھی، تو وہ پھر بھی آئے. اور ان پہ اب مطالبہ صرف یہی تھا کہ جناب بنی اسرائیل کو اب چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، بس بات ختم. اور وہ اللہ تعالیٰ اب یہی چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں لے جائیں، مقصد یہی تھا. تو لیکن فرعون نہیں چاہتا تھا ان کو چھوڑنا کہ یار یہ چلے گئے تو یہاں سے ان کو طاقت میں بنا کے پھر وہ حملہ کر لیں گے ہم پہ، ایجپٹ پہ. ان کا یہی مسئلہ تھا. تو اسی لیے اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھی اب آپ اپنے بیٹوں کو کہ جو میرے بندوں کو لے کے اب چلے جائیں تو یہ ہو جائے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایجپٹ سے بیچ میں یہ جو
سمندر ہے، تو یہ اصل میں ایک بہت بڑی کریک ہے، بلکہ دو کریکس ہیں کہ جو آپ کی ریڈ سی کی ہیں. تو یہ اس میں سے ظاہر ہے کہ اس میں اس کا کوئی علاقہ ایسا ہوگا کہ جو اسی کریک کے اندر. تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معاملہ موزانہ طریقے سے ایسے کیا کہ اسی کریک کے اندر ایک طرح کا ایک باقاعدہ برج بنا دیا. اب ظاہر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب کرنا بھی چاہے تو وہ کن فیکون ہو جاتا ہے کہ کرے تو ایک کلک کرتے ہی وہ ہو جاتا ہے. اور باقی یہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ فرشتے وہاں پہ لے جا کے باقاعدہ ایک برج بنا کے لے گئے، اور وہ پھر بنی اسرائیل سارے نکل کے وہ آئے تھے. تو پیچھے ملٹری جو ایجپٹ کی تھی فرعون کی، اور فرعون خود بھی تھا اس میں، تو وہی پیچھے آ رہے تھے لیکن دور تھے، اور یہ برج کراس کر کے آئے. اور دوسری طرف اب یہ حصہ جس کو سینا کہتے ہیں، سینا جو ہے یہ آج کل ایجپٹ کا ہی حصہ ہے. تو یہ دونوں جو کریکس ہیں ان کے بیچ میں یہ حصہ ہے. تو یہاں پہ پہنچ گئے تھے. اب فرعون اور اس کی ملٹری پہنچی، اور اس کے ان کے سارے سردار اور جو بھی ان کے ایمبیسیڈر اور جو کچھ بھی ان کی بیوروکریسی تھی وہ سارے تھے ساتھ ہی. تو کہا یار یہ کون سا انہوں نے یہ ایسا برج سے ہے تو ٹھیک ہے. وہ بڑے جناب چڑھے تو کیا ہوا، وہ برج اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا اور سارے کے سارے سمندر میں غرق ہو گئے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے کیا تھا کہ اس فرعون کی لاش کو بچا دیا، اور اس طرح سے کہ وہ خود تو مر گیا لیکن اس کی لاش جو ہے نکل کے خشکی پہ آئی. تو اب وہ لوگوں کو یہ نظر آئی کہ یار یہ تو ہمارے بادشاہ کی ہے. تو وہ جناب پکڑ کے اٹھا کے لے آئے دوبارہ مین ان کے دارالحکومت میں، اور انہوں نے اپنے کیمیکل لگا کے اور باقاعدہ احرام میں اس کی لاش کو رکھ دیا، جو آج آپ کو قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے. اس کی لاشیں جو میں پچھلی صورتوں کی سٹڈیز میں آپ کو میں دکھا چکا ہوں. تو جناب یہ معاملہ ہوا. تو اب یہ دیکھیں کہ اس پوری سٹرگل کا پھر رزلٹ یہی ہوا، اور فرمایا کہ منو سلوا اتار دی. یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ پورا ڈیزرٹ حصہ ہے سینا کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا بھی ارینج کر لیا کہ منو سلوا یہ بہت سارے بٹیر قسم کے ایسے پرندے اوپر آ کے جناب بیٹھ جاتے ہیں، آسانی سے ہاتھ سے ہی پکڑ لیتے تھے، پکڑ کے ذبح کرنا، کھانا بنا لینا انہوں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی مٹیریل آنے لگا کہ جس کے لیے ایک روٹی کا بھی معاملہ ہو گیا، اور اب پانی کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے لیے کر دیا تھا کہ چشمے ان کو بنا دیے پانی کے. اور اب یہ بنی اسرائیل، لیکن اب یہ معاملہ ان کا یہ تھا کہ اگرچہ اب تک تقریباً اسحاق علیہ السلام کے بعد آلموسٹ کچھ 600-700 سال گزر گئے تھے، لیکن اب یہ لوگ گمراہیوں میں آ گئے تھے کیونکہ وہ ایجپٹ مشرک قوم کے حصے میں تھے. تو اس لیے پھر ان کی ٹریننگ کی ضرورت تھی. تو اب پھر جناب اللہ تعالیٰ نے اب ان کی ٹریننگ کا معاملہ کیا، اور ارشاد ہوا اس ہدایت کے ساتھ کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھائیں، اور اس کے معاملے میں سرکشی نہ کیجیے گا کہ آپ پر میرا غضب نازل ہو جائے. اور یاد رکھیے کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ پھر گر کے ہی رہا. البتہ جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، پھر ہدایت پر رہیں، تو ان کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا. پھر ہوا یہ کہ موسیٰ اس اعتکاف کے وعدے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اور فرمایا یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر اب جلدی کیوں آ گئے موسیٰ؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں، اور اے رب میں آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کی حضور جلدی چلا آ گیا ہوں. تو فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سن لیجئے کہ ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے پیچھے امتحان میں ڈالنے دیا، اور سامری سے انہیں گمراہ کرنے دیا، کہ سامری نے انہیں گمراہ کر دیا. یعنی ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینی تھی، تو ان کو کہا کہ آپ آئیے خاص طور پہ طور پہاڑ
پہ ایک اعتکاف کی شکل میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس میں کریں، آپ کی ٹریننگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب آپ پہ آ جائے گی وہاں پہ، اور آپ پھر ان کی کیجیے گا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام ذرا کچھ دن پہلے ہی آ گئے تھے کہ ان کو ایک پورا اللہ تعالیٰ سے وہی ایک عبادت کا بھی شوق تھا اور وہ اس میں تھا معاملہ، اور انہیں اپنی قوم بنی اسرائیل کا کوئی نہیں تھا مسئلہ کہ چلو ہارون علیہ السلام ان کو سنبھال لیں گے اور میں اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو حاضر کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی دیکھیں آپ کی قوم میں یہ گمراہی ہو گئی کہ سامری ایک شخص تھا جو ایک جادوگر ٹائپ کا آدمی تھا کہ جو کہ ایک تھا بنی اسرائیل کا بندہ، تو اس نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو چلیں جناب، اس پہ کیا ہوا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اعتکاف کے بعد سخت غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر ان سے فرمایا، میری قوم کے لوگوں، کیا آپ کے رب نے آپ سے نہایت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا آپ پر زیادہ وقت گزر گیا، یا آپ نے یہ چاہا کہ آپ پر آپ کے رب کی غضب نازل ہو جائے اس لیے کہ آپ نے میرے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم سے لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، پھر ان کے مطالبے پر وہ ہم نے اتار پھینکا، تو اس طرح سامری نے یہ ہنر دکھایا۔ چنانچہ انہی کے زیورات سے سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا کر نکال کھڑا کیا، ایک جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ یہی تمہارا خدا ہے اور یہی موسیٰ کا بھی خدا ہے، مگر وہ اسے بھول گیا۔ تو ان پر افسوس کہ پھر کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جناب آپ یہ دیکھیے، یہ پریکٹیکلی معاملہ کیا ہوا کہ سامری جادوگر ٹائپ کا آدمی تھا اور ساتھ ایک کوئی اچھا مکینک قسم کا آدمی تھا، تو اس نے ایک کھلونا بنا دیا بچڑے کا کہ جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی، اور کہا کہ جی یہ خدا۔ اچھا، اب وہ بنی اسرائیل بڑا عرصہ پہلے ایک مشرک قوم میں رہے تھے اور پھر گزرتے ہوئے بھی آئے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا، جی یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے ایک خدا کا وہ ایسے مجسمے بنایا تو ہمارے لیے بھی بنا دیں۔ کہا بھی یہ جاہلوں والی حرکت ہے، یہ نہ کرنا۔ انہوں نے سمجھایا بھی تھا انہیں، لیکن جب انہی کے ساتھی سامری نے جب یہ کر لیا تھا تو اب جناب اس کی پوجا شروع کر بیٹھے۔ تو یہ ہو گئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے اور افسوس میں تھے کہ یار یہ اب اعتکاف ان کا قرآن مجید میں ملتا ہے کہ 40 راتیں تک اعتکاف میں تھے، کہ ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی تھی اور ان پہ اب اللہ تعالیٰ اپنی شریعت یعنی تورات انہیں دے رہے تھے۔ تو اب معاملہ آگے کیا ہوا کہ ہارون اس سے پہلے ان سے کہہ چکے تھے کہ میری قوم کے لوگوں، آپ اس بچڑے کے ذریعے سے امتحان میں ڈال دیے گئے ہو، آپ کا رب تو حقیقت میں خدائے رحمان ہے، چنانچہ آپ میری پیروی کر لیجئے اور میری بات مان لیں۔ مگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اس بچڑے کی عادت میں لگے رہیں گے جب تک موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائے۔ قوم کے سرداروں سے پوچھنے کے بعد موسیٰ ہارون کی طرف پلٹے اور فرمایا، ہارون جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ کس چیز نے پکڑ لی ہے کہ آپ میری پیروی نہ کرتے؟ پھر کیا آپ نے میری حکم کی نافرمانی کر ڈالی ہے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ذرا غصہ بھی تھا اس میں۔ تو ہارون نے جواب دیا، میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑے نہ میرا سر، مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ آ کر کہیں گے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دیا اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ یعنی اب ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رسپانسبلٹی دی تھی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو ہارون علیہ السلام ہی اب ہیڈ تھے بنی اسرائیل کے، تو اب جا کے اپنے بھائی کو جا کے ان کا سر اور داڑھی کو پکڑ کے وہ کہا کہ بھی آپ نے ان کو کیوں نہیں کنٹرول کیا؟ تو ہارون علیہ السلام نے پہلے ان کا غصے کو ٹھنڈا دیکھیں کتنے پیار محبت سے کیا کہ میری ماں کے بھائی کہ بیٹے آپ ذرا پلیز آپ یہ نہ کریں، کیونکہ اس سے تو پھر بنی اسرائیل یہ کرے گی۔ اب معاملہ پھر انہوں نے سچویشن بھی بتائی کہ دیکھیں بنی اسرائیل سارے کے سارے گمراہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ہاں بس
کچھ لوگ ہیں کہ جو شرک میں آ پڑے کہ اس کھلونے کی پوجا شروع کر بیٹھے ہیں وہ. تو اگر میں اس کو کرتا تو پھر معاملہ کیا ہوتا کہ وہ پھر بنی اسرائیل کے جو ابھی تک اہل ایمان ہیں اور جو گمراہی میں آگے ان میں آپس میں لڑائی ہوتی، تو پھر معاملہ کیا تھا کہ آپس کی جنگ بن جاتی. تو میں نے اس لیے نہیں اس کو کیا. تو دیکھیں ہارون علیہ السلام نے بھی بڑی وزڈم سے معاملے کو سنبھالا تھا کہ چلو یار اتنے دن تک تو چلے جب تک موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی 10 کمانڈمنٹس کو لے کر ہی آنا تھا. تو معاملہ تو یہی تھا. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول کس طرح سے اس معاملات کو کیسے مینج کرتے رہے کہ جب وہ گمراہی کا وقت کا معاملہ آتا ہے تو اس کو کیسے سنبھالتے رہے. تو اب یہ ہوا معاملہ. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اب پکڑا اس کو اور کہا سامری تمہارا کیا معاملہ. اس نے جواب دیا جی میں نے جو چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو اس کے مطابق میں نے اللہ کے ایمبیسیڈر کی نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی، پھر اس کے بچڑے میں ڈال دیا. میری نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بات ہے تو دور ہو جاؤ اب زندگی، پھر تمہیں یہی کہنا ہے کہ مجھے کوئی چھوئے نہیں، اور مرنے کے بعد تمہارے لیے وعدے کا ایک وقت تو اور بھی ہے جو تم سے کسی طرح ٹلے گا نہیں. اپنے اس جعلی خدا کو دیکھو جس پر تم لگے بیٹھے تھے. ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ابھی اسے جلا دیں گے، پھر سمندر میں بکھیر کر بہا دیں گے. لوگوں آپ کا خدا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ہر ایک پہ کنٹرول. اچھا یہ دیکھیں سامری نے اب بہانہ یہ بنایا تھا کہ بھی اللہ کے رسول ایمبیسیڈر کے نقش قدم سے ہی میں نے مٹی لی تھی اور یہ بن گیا بچڑے کا. تو بچڑا کیا کھلونا بنایا تھا اس نے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی بھی اتنی تھی کہ وہ کھلونے بنائے کہ اور اس میں سے بھی ہوا کیا تھا، بس صرف اتنا ہی تھا کہ وہ ہوا بیچ میں سے آتی تو وہ آواز بالکل ایک گائے جیسی آواز نکل آتی تھی، بس اتنی بات تھی. لیکن اب اس نے بڑا اپنی طرف سے جان چھڑانے کے لیے یہ کیا کہ جی یہ جناب میں نے اب یہ دیکھیں کہ یہ بالکل اگلے کے ساتھ ایک بڑی جناب عزت کر کے اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے سزا سے بچنے کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ جناب یہ آپ کے یہ نقش قدم سے جناب یہ میں نے وہ پکڑی تھی تو یہ ہو گیا، اور مجھے یہی سمجھ میں آیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا تمہیں نکلو اور تمہارے ساتھ یہی ہوگا کہ تمہیں کوئی ٹچ بھی نہیں کرے گا، یعنی کوئی بھی قریب نہیں رہے گا، تم ہمیشہ الگ ہی رہو گے جتنے دن تک تمہاری اللہ نے ٹائم رکھا، اور پھر سزا ہی ہے تمہاری. اور پھر یہ جو جعلی خدا تم نے ایجاد کیے ہوئے جو مجسمے کو، اس کو تمہیں ایک بالکل جلا کر سمندر میں پھینکیں گے تاکہ رہ نہ. تو یہ اب دیکھیں اس طرح سے یہ معاملہ ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ. اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا، اور آپ کی امت مسلمہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ، اور اس میں ہم لوگ بھی اسی امت کا حصہ ہے، کہ ہمیں پھر بتایا کہ اس پورے واقعے میں جو بنی اسرائیل نے غلطیاں کی تو آپ نے ان سے بچنا ہے. تو اصل مین ہے، اور ہماری ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک پورا طریقہ پھر آگے ارشاد ہوا کہ جسے ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ ایسے کرنا. تو ارشاد ہوا اے رسول اسی طرح ہم آپ کی ماضی کی تاریخ سناتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے خاص اپنے پاس سے آپ کو ایک یاد دہانی عطا فرمائی ہے. جو اس سے منہ موڑیں گے وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے، ہمیشہ اسی کی وبال میں رہیں گے، کیونکہ قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا. جس دن سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کا ہم اس دن اس حال میں اکٹھا کر دیں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی. وہ چپ کے آپس میں کہتے ہوں گے کہ آپ دنیا میں مشکل سے 10 دن رہے ہوں گے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے جو
ان کے خیال میں سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا، کہے گا کہ نہیں بھی تم ایک دن سے زیادہ نہیں رہے. یعنی اب دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اب ہماری ٹریننگ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جب آپ کی اصل شخصیت کی آپ کی دوسری زندگی شروع ہوگی تو کچھ کہیں گے کہ یار ہمیں تو یہ جو ابھی ہماری آج کل کی موجودہ کی زندگی ہے نا، تو اس میں کہیں گے شاید 10 دن رہے. دوسرا کوئی معقول آدمی کہے گا کہ نہیں صرف ایک ہی دن رہے ہو. یعنی اب ہم لوگ تو ابھی اس وقت اپنی زندگی کو کہتے ہیں 80-90 ایئرس کی ہوتی ہے، تو وہ اس وقت ہمیں فیل یہی ہوگی کہ صرف بس ایک ہی دن ہی گزرے ہم. تو جناب یہ حالت ہوگی ہماری اس زندگی کی. تو پھر ارشاد ہوا کہ وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دن ان کا کیا بنے گا، تو آپ فرما دیجئے کہ میرے رب انہیں مٹی کی طرح بنا کر اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا کہ آپ اس میں کوئی موڑ اور کوئی ٹیلا نہ دیکھیں گے. اس دن سب پکارنے والے فرشتے کے پیچھے چل پڑیں گے، اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے، اور تمام آوازیں خدائے رحمان کے آگے پست ہو کر جائیں گے. چنانچہ آپ ایک دبی دبی سرگوشی کے سوا کچھ نہ سن سکیں گے. اس دن سفارش نفع نہ دے گی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے کہ اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند فرمائے، اس لیے کہ وہ ان کے آگے پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے اور اس کا علم اس کا کنٹرول نہیں کر سکتا. سب کے چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے. اس دن نامرادی ہے ان کے لیے کہ جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اس کے برخلاف جو نیک عمل کرے گا اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس سے البتہ اس دن کسی زیادتی اور کسی حق تلفی کا اندیشہ نہ ہوگا. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کوشچن کہ بھی وہ قیامت میں جب ہماری زندگی میں کیا ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا جواب بھی انہیں دیا. اب ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے بھی تھے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور جو ایمان لاتے تھے ایمان تو لا چکے تھے، لیکن ایک چیز کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے بھی کوشچن کیے ہوں گے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بھی آپ کا آخرت میں اٹھیں گے تو یہ آپ کا اس طرح سے حالت ہوگی. اور پھر یہ دیکھیں یہ بڑا کلیئر کیا کہ شفاعت یعنی کوئی سفارش کچھ نہیں ہوگی، کسی کام کی نہیں آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے گا اپنے کسی نبی کو اور ایک خاص بندے کے لیے. وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی انہوں نے جو دعوت پہنچائی تھی تو ان کا رزلٹ بھی ان کو دکھایا جائے گا کہ جناب یہ ہے معاملہ. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کر رہا ہوگا کہ ہاں بھائی اس بندے کو معاف کرنا ہے، چلیں اب آپ فرما دیں اس میں. تو تب جا کے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تب وہ عرض کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے ویسے اس بندے کو معاف کرنا ہی ہے. تو بس ان کا نام صرف آئے گا وہ اس لیے کہ اب باقی جو اس قوم کے لوگ ہیں ان کو یہ چیز بات واضح ہو جائے کہ واقعی یار یہ جو نبی ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے جو اللہ کا دیا تھا وہ واقعی سچ نبی تھے. تو بس انہی کی ایک کلیئر کرنے کے لیے وہ ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو معاف کرنا ہی ہے جسے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سفارش کا شفاعت کا کرے گا. لیکن ہم لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ جناب ہم تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نعتیں پڑھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو وہ ہماری شفاعت کر دیں گے. وہ ایسا خود وہ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ فلاں اس بندے کو آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ دیں، اور اللہ نے اس بندے کو معاف کرنا ہی ہے تو بس ان کے لیے ہی صرف اللہ تعالیٰ وہ دے گا. یہ نہیں کہ ہم جو مرضی ہم نے کرپشن کی جو بھی فراڈ کی ہے تو وہ اس کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ چیز بڑی کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتا دی. پھر اب دیکھیے فرمایا کہ ہم نے اے رسول اس ریمائنڈر کو اسی طرح عربی قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے کہ اس میں اپنی وارننگ طرح طرح سے بیان کر دی ہے تاکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچیں اور اس کے اندر وہ کچھ
سوچ پیدا کر دے۔ یقیناً برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، وہ اپنی حکمت کے مطابق اس قرآن میں انہیں سٹیپ بائی سٹیپ میں نازل کرے گا جو اس نے مقرر کر دیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ اپنی طرف اس کی وحی کے پورا ہو جانے سے پہلے اس قرآن میں حاصل کرنے کی جلدی نہ کیجیے گا، اور دعا کرتے رہیے گا کہ اے رب میرا علم زیادہ کر دے، اس لیے کہ آپ جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں وہ ایک بھاری ذمہ داری۔ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی تو وہ بھول گئے تھے، اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لیجئے تو وہ سجدہ ریز تو ہو گئے تھے، مگر ابلیس نہیں مانا بلکہ اس نے انکار کر دیا تھا۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بتایا گیا کہ ابھی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اس لیے کیا کہ پہلی قوم کی زبان یہ تھی، تو ان کو ایک چیز بڑا کلیئر اللہ تعالیٰ یہ کرے، اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے کر بھی دیا کہ بھی اصل اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسی ہونی ہے، رزلٹ کیا ہونا ہے، یہ بات ہے۔ تو ابھی کوالیفائی کر لیں اور اس کے لیے یہ کر لیں۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت یہ خواہش تھی کہ بھی یہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا مجھے جلدی سے یاد کرا دے، تاکہ میں بڑا کلیئرلی وہ سب تک پہنچاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بھی آپ کو اس کو جلدی کرنے کے لیے یہ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو نازل کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی امت کو کلیئر آ جائے۔ تو اس لیے یہ ہے، تو اس لیے اس کی جلدی نہ کریں۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھیں کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام پہ ذمہ داری بس کچھ دن کے لیے یہ کی گئی تھی کہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق کو ایک روزے جیسی حالت میں روکا تھا، لیکن اور اس زمانے میں یہ ہوا تھا، لیکن ان سے یہی ہوا کہ ان کو گمراہ کیا تھا ابلیس نے کہ جناب آپ میاں بیوی کا تعلق ہو جائے تو آپ کی ایک انلمیٹڈ لائف ہو جائے گی، تو ظاہر ایک طرح کی کنفیوژن پیدا کی تھی، تو انہوں نے آپس میں تعلق قائم کر لیا تھا۔ یہ سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے کہ جب فرشتوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سرنڈر کر دو، سرنڈر یہی تھی کہ جناب ان کو زمین کی حکومت میں دینے لگاؤ، تو اس کو تم ایکسیپٹ کر لو، تو ایکسیپٹ تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ دشمن بن گیا تھا۔ اس پر ہم نے کہا آدم یہ آپ اور آپ کی فیملی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ دونوں کو اس باغ سے نکلوا دیں، پھر آپ محروم ہو کر رہ جائیں گے۔ یہاں تو آپ کو یہ آسانی ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہیں، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آپ کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ نکلتی ہے۔ لیکن شیطان نے انہیں ورغلایا اور کہا کہ آدم میں آپ کو اس ازدواجی تعلق کا درخت بتا دوں کہ جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس بادشاہی کا پتہ بتا دوں آپ کو کہ جس پر کبھی زوال بھی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس کی موٹیویشن نے آدم اور حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، تو ان کے پردے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئی تھی، اور انہیں چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گھانٹنے لگے تھے۔ اس طرح آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راست سے بھٹک گئے تھے، پھر اس کے رب نے انہیں برگزیدہ کر دیا، چنانچہ اپنی عنایت سے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں راستہ دکھا دیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ابلیس نے ان کو تھوڑا سا کنفیوز کیا تھا، تو کنفیوز کیا تو وہ ایک وہ روزے میں جیسے ہماری حالت ہوتی ہے وہی تھی کہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق نہیں کرنا، اسی کو وہ درخت کہا گیا، تو وہ انہوں نے کیا، تو لیکن ہوا کیا کہ پردے نکل آئے، تو اب وہ پھر ان کو یار یہ تو غلطی ہوگی ہمیں، تو ہمارے والدین نے پھر یہ کیا کہ اور کپڑے نہیں ملے تو قریب جو بھی ملے کہ پتے مل گئے، تو چلو انہوں نے اپنی جسم جیسا سبھی بن سکا تو انہوں نے کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سکھایا ہوا تھا بھی غلطی ہو جائے تو یہ توبہ ایسے کرنی، انہوں نے کر لی کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور سب اس کے بعد ہو گیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ امتحان
یہ کیا تھا، یہ اس لیے کہ انسان سے غلطیاں ہونی ہیں تو اس طرح کی ہونی ہے، یہ پریکٹیکل اس لیے کر لیا کہ اگر غلطی ہو تو توبہ کرنی، یہ بتا دیا۔ اب دیکھیں کہ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی تھی لیکن اس نے توبہ نہیں کی تھی، وہ تب بھی اللہ کا دشمن بنا، اور لیکن آدم علیہ السلام نے ایک مائنر سی غلطی ہوئی تھی لیکن انہوں نے توبہ کی تھی، اللہ نے قبول کر لیا تھا۔ تو یہ معاملہ بس، اور کچھ کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ آپ دونوں گروہ یہاں سے اتر جائیے اکٹھے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت آپ کے پاس آئی تو اس کی پیروی کیجیے گا، اس لیے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ محروم ہوگا، جبکہ جو شخص میرے یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے رب، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے اسی طرح انہیں نظر انداز، تم نے اگنور کر دیا تھا، آج تمہیں بھی اسی طرح اگنور کر دیا جائے گا۔ ہم ان لوگوں کو جو حد سے گزر گئے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لائے اسی طرح بدلہ دیں گے۔ آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے شہر میں اب یہ چلتے پھرتے؟ حقیقت یہ کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑا ایویڈنس ہے کہ دیکھیں کہ اس زندگی کا رزلٹ ایسا ہونا، تو یہ اس طرح کا معاملہ اللہ نے پورا بتا دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو بتایا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ یہ قوموں پہ میں نے اسی زندگی میں سزا دی ان پہ، اس لیے کہ تاکہ باقی تمام انسانوں کو اس کا ایویڈنس مل جائے کہ زندگی میں ایسا ہونا ہمارے ساتھ، تو ایسا ہونا تو پھر دیکھ لیجئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جیسے پچھلے لیکچرز میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ خود جا کے خود مدینہ منورہ سے اراؤنڈ 300 کلومیٹر دور مدائن صالح دیکھ لیں، پھر اسی طرح مدین شعیب میں بھی دیکھ لیں، تو ان کے گھر ابھی بھی موجود ہیں۔ اب اتنے ہزار سال گزر گئے، وہ گھر موجود ہیں لیکن آبادی کی نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر کے یہ زندگی، اس زندگی میں تو یہی بینیفٹ ہے نا کہ زندگی ہمیشہ رہے اور انجوائمنٹ ہی کرے، وہ اللہ نے سزا یہاں پہ تو یہی کی تھی، لیکن آخرت میں تو سزا ایسی ہوگی، زیادہ سخت ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی کہ پھر موت بھی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس زندگی میں ٹھیک کر لیں تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں۔ پھر مزید ارشاد ہوا، اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کا ایک طے شدہ ٹائم نہ ہوتا تو جو رویہ انہوں نے اختیار کیا اس کی پداش میں ان پر لازماً عذاب آ جاتا۔ چنانچہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے، سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کی اوقات میں بھی تسبیح کرتے رہیے اور دن کے کناروں پر بھی، اس لیے کہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے خوش ہو جائیں۔ ان کے بعض گروہوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان ہم نے اس میں ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے رب کا رزق ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ آپ اپنے لوگوں کو نماز کی تلقین کرتے رہیے اور خود بھی اس کی پابند رہیے۔ ہم ان کے لیے آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ آپ کو کسی کی ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ ہم آپ سے تقوی کا تقاضا کرتے اور انجام کی کامیابی تقوی ہی کے لیے۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی ٹریننگ کی گئی کہ بھی یہ اب جو منکر بن رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم لائن اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ ان میں سے کچھ لوگوں میں کچھ رمق آ جائے، وہ ایمان لیں، جنہوں نے نہیں آنا تو ان پہ تو عذاب آنا ہے کہ ان پہ موت کی سزا آنی ہے۔ تو یہ ہو گئی، تو اب آپ بس صبر کیجئے اور سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے دوران یعنی پورے دن میں اللہ تعالیٰ کا نماز اور پھر رات میں جو تسبیح ہے یہ وہ تہجد ہے، یہ کرتے جائیے
اور پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین جو لیڈرز ہیں ان کے بڑے اس زمانے کی ایک دنیاوی بینیفٹس بڑے ملے ہوئے ہیں ان کو، تو یہ صرف آزمائش کے لیے اور کچھ نہیں ہے، تو آپ اس کو اگنور کر لیں۔ تو بس جناب اب دیکھیں ہم لوگوں کے لیے عبرت بھی یہی ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی منکرین ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ایتھسٹ ہیں، ان کو بڑا بینیفٹ آج کل بھی مل رہا ہے، یا جو کرپشن کر رہے ہیں ان کو بھی بہت بڑا فنڈ مل رہا ہے، تو اسے وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے شاندار گھر بنا رہے ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ وہ بھی ایک امتحان میں اللہ تعالیٰ کہ ان کے شکر کا امتحان کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں پہ بھی شکر کا امتحان چلتا ہے، اور ساتھ کبھی کبھی مشکلات بھی آتی ہیں، صبر کی سارے انسانوں کو آتی ہیں، تو یہ کہ تاکہ ہم کوالیفائی ہو جائیں آخرت میں۔ پھر آگے ارشاد ہوا، انہیں اصرار ہے کہ اپنے رب کے پاس سے یہ ہمارے لیے کوئی ایویڈنس کیوں نہیں لاتے، کیا ان کے پاس پچھلی کتابوں میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچی؟ اگر ہم انہیں ان سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے، اے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم آپ کی آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک منتظر ہے کہ آپ لوگ بھی انتظار کر لیں، پھر ان قریب جان لیں گے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون غلط راہ پر چل رہا ہے، اور کون منزل تک پہنچا اور کون راہ سے بھٹک گیا۔ تو جناب اللہ تعالیٰ اسی لیے ایک ٹائم رکھتا ہوتا ہے، تو وہ ہوا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ چل رہا تھا سلسلہ، اور یہ مکی صورت ہے تو اس میں چل رہا تھا سلسلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں 13 سال تک دعوت پہنچی، پھر 2 سال مدینہ منورہ میں پہنچی، اس کے بعد پھر صدا کا پہلی قسط آئی جنگ بدر ہی میں، کہ جس میں ان کے منکرین کے جو لیڈرز تھے وہ سارے مارے گئے، 70 لیڈرز تھے وہ مارے گئے۔ پھر جو باقی رہ گئے تھے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام پھر ان تک پہنچنے لگا، یہی معاملہ کہ اب یہ تھا کہ جو مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہو گئی تھی تو وہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا چکے تھے، تو اس کا کم از کم کانسیپٹ تو پھر مکہ والوں کو ابھی بھی تھا یاد، تو اس کو آہستہ آہستہ وہ سوچتے تھے، کوئی کسی کو آ جاتا کوئی نہیں، اور پھر جو رہ گئے تھے تو ان کو بھی مارا، اور پھر جو رہ گئے تو وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد پورے عرب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ایسے پہنچاتے رہے، وہ بھی کلیئر نہیں ہوئے، لیکن آخر میں آ کے وہ بھی سب کے سب ایمان لے آئے تھے۔ تو جناب یہ صورت یہاں پہ مکمل ہوئی، تو اب جو کوسچنز ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔